سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ لازمی بات ہے اپنی پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چھاپا مارتے ہیں، بعض اوقات اس سے کہتے بھی ہیں کہ تمہارا کوئی موقف ہے تو پہلے دیں؟ نہیں دیکھیے وہ ہر طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر اس میں، جس طرح خیر ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تو اس میں ہمیں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ؟ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کی. جی تو وہ تو ظاہر وہ ہم نے ہڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعض اوقات جو ہوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ دیکھیے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں، پھر وہ کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پہ معاملہ آ جاتا ہے. اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے. تو 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ طے ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا، میں بھی پوچھ لوں، آج تک کسی نے کہا آپ کی بیگم کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے، کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا اس بات. نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اچھا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، میں سوچتا سوشل میڈیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا ہے، وہ اقرار الحسن کی وائف نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سدھر جائے گا آگے چل کے. ابھی تو یار ابھی تو بہت ہی عجیب و غریب کا معاملہ ہو گیا. یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں. شادی ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. یہ بات درست ہے کہتے ہیں کہ اکثر کبھی کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں اور وہ تو جو پہلا پورے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی چھاپا پہ گیا. اور وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہمیں ہمیشہ دیر سے ملتا ہے. جی یعنی جلدی ملے وہ پلیٹیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوں گی. وہ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی کھانا پہلے بنا پڑا ہے نارملی ہاف ڈن کر کے رکھتے ہیں، وہ تازی کڑھائی ابھی رات کو میں 2 گھنٹے بیٹھ کے اور اس کے بعد ریسٹورنٹ اس کے بعد ہمیں کھانا ملا. اور سیکیورٹی چیکنگ ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر. سب پیار سے ملیں گے، عزت بھی کریں گے، دعائیں بھی دیں گے، لیکن تلاشی پوری ہوگی. مشکل سے میرا لرننگ وہ ٹریفک لائسنس بنا ہے، یہ مجھے ہی پتا. کسی کا انہوں نے اتنا ٹیسٹ نہیں لیا ہوگا جتنا میرا لیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آتا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور اس طرح کے آپریشنز پہ جاتے ہیں؟ شروع میں مجھے بہت آتا تھا خوف، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں اس میں جمپ اس میں بڑی دلچسپ بات، معافی کرتا کلام بھی ہو رہی کہ وہ ایک رات میں مجھے 2 بجے فون آیا کسی ایک نمبر سے. ظاہر وہ بڑی نیند میں تھا، میں نے وہ نہیں اٹھایا. پھر دوسری بار فون، کوئی 13-14 جب کالز آئیں اور رات کا وہ پہر تھا کہ میں گھبرا گیا کہ اللہ رحم کرے کوئی ایمرجنسی کا معاملہ نہ ہو. تو جب میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگے کہ اقرار بھائی میں فلاں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. تو اقرار بھائی یہ سریام دی ٹیم لے کے پہنچو، میری 3 مجھاں چوری ہو گئی ہیں. تو مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن آپ سوچیے اس بندے کی کیا توقعات تھیں. اس کو کہا کہ یار میں اقرار کو کہوں گا تو میری مجھاں چوری نہ ہو. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ. والدہ کی کیا وہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہے. جی لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر اتنا ان کا وہ خوف والا معاملہ نہیں ہوتا. ظاہر دعاگو تو ہوتی ہوں گی یقیناً. نہیں یار پریشان نہیں وہ آنٹی پریشان کیا حالات ہوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں. آنٹی کافی پریشان. میرے سامنے انہوں نے کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی کہ جس سے میں کمزور پڑوں یا روکے مجھے کسی چیز. ہاں ایسا نہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں گی کہ جس سے اقرار رک جائے کسی چیز، ایسا انہیں پتا ہے کہ رکنا نہیں ہے نا، تو پھر وہ تاثر بھی ہم وہ نہیں دیتے. کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو ہم پھر اس قسم کا تاثر دیتے ہی نہیں ہے، روکتے بھی نہیں. ہم روکتے بھی نہیں ہیں، کہتے چلو جو کرنا ہے. کیوں نہیں روکتے؟ کیا وہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں. دل نے بھلایا. وہ تو میں تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں. کیا اچھا جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. کیا کہیں جانے والے کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے. تو بھرم رہنا زیادہ بہتر ہے نا. آپ کا جو بڑا خوبصورت شعر کہ یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں، کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. تو یہ بھی اچھا ہے. اس میں ایک شعر اور بڑا خوفناک ہے. اچھا ہاں، جگر ہو جائے گا چھلنی یہ آنکھیں خون روئیں گی، وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اچھا لیکن اقرار یہ
اس وقت ہم ہنسی ہنسی میں بات کر رہے ہیں, یہ بہت آسان ہے کہنا, اور مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ باقاعدہ ایک طرح سے آپ ایک محاذ پر جا رہے ہوتے ہیں, اور بہت لمبی چوڑی اس طرح کی سپورٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جی تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہر روز چوٹ کھانا, ہر روز وہ کرنا. کتنا ہی آدمی, اب بہرحال اب وہ مائک ٹائسن جیسی تو آپ کی تربیت اور باڈی نہیں ہے نا یار, ایک مشکل تو ہوتی ہے نا. جس دن مارنا پڑے اس دن کہہ رہے ہیں یار آج کچھ دن اچھا نہیں ملا. یہ واقعی ایسا ہی ہے. مطلب جو آپ سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. کیا بات. یہ بات درست ہے, لیکن اس کے بدلے میں پروردگار نے بہت نوازا بھی ہے مجھے, جو جس طرح سے پیار, جتنی دعائیں. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, آپ درست کہہ رہے ہو. آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کسی مادی اس کا ذکر نہیں کیا. جی. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مادی طور پہ آدمی بہت مضبوط ہو جائے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یار اب اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جی, اب دیکھیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جذبے میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی. یہ بھی بڑی کمال بات کہ 10 برس میں اس شعبے نے مجھے مالی طور پر جو دینا تھا وہ دے دیا. الحمدللہ اچھا گھر ہے, بچہ بہترین اسکول میں پڑھتا ہے, گاڑیاں, جو ایک بنیادی سی اچھی زندگی. مگر آپ کا جو خطروں سے اور فائر سے کھیلنے کی جو عادت ہے اس میں کمی نہیں ہے. الحمدللہ یہ بھی بڑی کمال بات ہے. مجھے چند واقعات یاد ہیں کہ ایک فضائی میزبان تھے, مجھے جہاز میں ملے اور انہوں نے مجھے لٹرلی آنکھوں میں آنسو اور کہنے لگے کہ میں اقرار بھائی روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کرتا رہا. اور وہ پہلی ملاقات تھی میری ان کے ساتھ. یہ اس لیے بالکل 100 اس سے بڑی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. مجھے دیکھیں ایک شعر یاد آ گیا, میں اقرار کی نظر کرتا ہوں. میری غزل کا ہے, سفر میں عین ممکن ہے میں خود کو چھوڑ دوں لیکن, یہ تمہارے لیے جی, سفر میں عین ممکن ہے میں خود کو چھوڑ دوں لیکن دعائیں کرنے والوں کا سہارا ساتھ رہتا ہے. کچھ ایسے ہی ہمارا اور تمہارا, کچھ ایسے ہی تمہارا اور ہمارا ساتھ آج کا تو مجھے میرے خیال میں پروگرام سارا شاعری میں گزرے گا. ساری باتیں شاعری. ناظرین جی ہاں, بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے, اگین ہمارے قبیلے کا فخر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقرار الحسن اور قرۃ العین اقرار. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی سید اقرار الحسن اور ون اینڈ اونلی قرۃ العین اقرار. کبھی سفارش سنی ہو کسی کی؟ یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی. ایک بھی نہیں الحمدللہ. کبھی ترس آ گیا ہو کہ یار جو میں ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کام تو غلط ہے, مگر اس کی وجہ سے جو لوگ جن کا قصور نہیں ہے, جو اس سے سفر, تم جو بہت باریک آدمی ہو اس لیے میں جو لوگ اس سے سفر کریں گے, میں ان کی وجہ سے اس کو, یہ ٹھیک ہے اس معاملے میں نہیں کبھی کیا, لیکن یہ میں آپ کو خیر بتانے کی بات نہیں, لیکن کہ میری تنخواہ کو 10-15% جو ہے نا, جو میں نے 10-12 سال میں لوگوں کو پکڑوایا اور وہ پکڑے گئے تو ان کے بچے اور فیسیں اور وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو ہم نے پکڑا کہ وہ قابل معافی ہی نہیں ہے. وہ یہ نیو اسپتال کے اندر جو مردے آتے تھے ان کے دل, جگر, گردے وہ نکال کے وہ عاملین کو بیچا کرتا تھا, اور ہم نے بھی اس سے ڈیل کی اور دیکھا کہ وہ واقعتاً ایسا کر رہا تھا. اب وہ ظاہر یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو صرف اس لیے کہ اس کی 7 یا 5 بچیاں ہیں گھر پہ تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا, مگر یہ کہ پھر وہ خاندان کی ذمہ داری میں نے لی, لیکن اس کو قانونی طور پہ جو سزا ملنی چاہیے. لیکن معافی کا آپ کی ڈکشنری میں ذات, چونکہ میرے خلاف کوئی ذاتی اس نے کوئی خامی یا برائی نہیں کی نا, تو وہ اگر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کے بعد, تو میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جج کا کردار بالکل ادا نہیں کرتے. جی, آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی کام غلط ہے اور اس کو آنا چاہیے. جس سنگینی کا جرم ہے اس کی سزا اس کو, ورنہ پھر وہ تو ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ دوبارہ یہ کام کرتا رہے.